ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر آج رات تم سو جاؤ اور صبح تمہاری آنکھ ہی نہ کھلے تو وہ موبائل جس کے لیے تم نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا، وہ لوگ جنہیں خوش کرنے کے لیے تم نے خود کو بدل دیا، وہ دولت جس کے پیچھے تم دن رات بھاگتے رہے، وہ خوبصورتی جس پر تمہیں ناز تھا، وہ محبت جس کے لیے تم نے اللہ کی ناراضگی تک مول لے لی، ان سب میں سے تمہارے ساتھ قبر میں کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، ہم ایک ایسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوں گے اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، الحمدللہ۔ میرے عزیزو، آج کی بات کسی ایک مرد، کسی ایک عورت یا کسی ایک نوجوان کے لیے نہیں ہے، آج کی بات ہم سب کے لیے ہے۔ آج اپنے دل سے صرف ایک سوال پوچھو، میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ کیا صرف اس لیے کہ بڑا ہوں، پیسہ کماؤں، اچھا گھر بناؤں، شادی کروں، بچے ہوں، پھر بوڑھا ہو جاؤں اور ایک دن دنیا سے چلا جاؤں؟ نہیں میرے عزیزو، زندگی صرف اتنی سی نہیں ہے، ہمیں اللہ نے ایک مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا کے شور میں ہم اپنے اصل مقصد کو بھولتے جا رہے ہیں۔ آج نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، آنکھوں کے سامنے ہزاروں خواہشات ہیں، دل میں دنیا کے خواب ہیں، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی خوبصورتی کے پیچھے، کوئی ایسی محبت کے پیچھے جس میں اسے اپنا رب ہی یاد نہیں رہا۔ رات کے 2 بجے تک موبائل چلتا رہتا ہے لیکن فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی۔ دنیا کے کسی انسان کا میسیج آ جائے تو فوراً موبائل اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو ہم کروٹ بدل کر دوبارہ سو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، کبھی سوچا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں دنیا کی ہر خبر معلوم ہے لیکن اپنے دل کی خبر نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کون سی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کون سا فیشن چل رہا ہے، کون مشہور ہو گیا، کس کے کتنے فالورز ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ میرے نوجوان بھائی، تمہاری جوانی بہت قیمتی ہے، اسے صرف لوگوں کو متاثر کرنے میں مت گزار دینا۔ اپنی طاقت، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور اپنی جوانی اللہ کی نافرمانی میں مت گوا دینا۔ آج تم جوان ہو، تمہیں لگتا ہے ابھی بہت وقت پڑا ہے، لیکن موت عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ قبرستان میں صرف بوڑھے لوگ نہیں ہوتے، وہاں نوجوان بھی ہیں، وہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اگلے دن کے منصوبے بنائے تھے، وہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے سوچا تھا کہ توبہ بعد میں کر لیں گے لیکن انہیں بعد میں کا وقت نہیں ملا۔ اور میری بہن، تم بھی اپنی قدر پہچانو، تمہاری اصل قیمت لوگوں کی تعریف نہیں ہے، تمہاری اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا تمہیں خوبصورت کہے، تمہاری اصل کامیابی یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو۔ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت، اپنا سکون اور اپنے رب کے ساتھ تعلق مت کھونا۔ دنیا کے لوگ آج تعریف کریں گے اور کل کسی دوسرے کو دیکھنے لگیں گے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے آنسو بھی جانتا ہے، تمہاری خاموش دعائیں بھی سنتا ہے اور تمہارے دل کا وہ درد بھی جانتا ہے جو تم کسی انسان کو نہیں بتا سکتے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو مایوس مت ہونا، اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اگر زندگی کا بہت سا حصہ غفلت میں گزر گیا، اگر تم ایسی غلطیوں میں پڑ گئے جنہیں یاد کر کے آج شرمندگی ہوتی ہے، تب بھی اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ یہ مت سوچو میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا۔ تم صرف سچے دل سے پلٹ کر تو دیکھو، اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر اللہ سے کہو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، یا اللہ میں دنیا کے پیچھے بھٹکتا رہا، یا اللہ مجھے معاف فرما اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔
تمہارے الفاظ خوبصورت نہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری زبان سے پہلے تمہارے دل کو جانتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دنیا سے سکون مانگتے ہیں جبکہ دنیا سکون کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ کبھی پیسہ ہوگا مگر سکون نہیں ہوگا، کبھی لوگ ساتھ ہوں گے مگر دل اکیلا ہوگا، کبھی ہر سہولت ہوگی مگر رات کو نیند نہیں آئے گی، اور کبھی ایک انسان کے پاس دنیا کی بہت کم چیزیں ہوں گی لیکن اس کا دل اللہ سے جڑا ہوگا یار، اور وہ سکون سے سوئے گا، کیونکہ اصل سکون چیزوں کی زیادتی سے نہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہونے سے آتا ہے۔ تم دنیا کما لو، ضرور کما لو، اچھی تعلیم حاصل کرو، کاروبار کرو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، اپنے بچوں کے لیے محنت کرو، اچھا گھر بناؤ، حلال رزق کماؤ، لیکن دنیا کو ہاتھ میں رکھنا، دل میں نہیں، کیونکہ جس دن دنیا دل میں بیٹھ گئی انسان اپنے رب کو بھولنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ایک دن وہ گھر بھی چھوڑنا ہے جسے بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دی، وہ گاڑی بھی یہیں رہ جائے گی، وہ موبائل بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، تمہارے کپڑے تقسیم ہو جائیں گے، تمہارا کمرہ کسی اور کے استعمال میں آ جائے گا، اور لوگ چند دن تمہیں یاد کر کے پھر اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے، پھر تم اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کرو، اگر قرآن پاک سے تعلق ٹوٹ گیا ہے تو آج ایک صفحہ کھول لو، اگر والدین ناراض ہیں تو ان کے پاس جاؤ، اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کرو، اگر کسی سے نفرت ہے تو دل صاف کرنے کی کوشش کرو، اگر کوئی گناہ چھپ کر رہے ہو تو اسے چھوڑنے کی کوشش شروع کرو، اور اگر بار بار گناہ میں گر جاتے ہو تو بار بار اللہ کی طرف لوٹو۔ شیطان چاہتا ہے کہ ایک گناہ کے بعد تم یہ سوچو کہ اب میرا کیا بنے گا، لیکن تم مایوس نہ ہونا، گر جاؤ تو اٹھو، پھر گر جاؤ تو پھر اٹھو، اللہ کی طرف چلتے رہو۔ میرے عزیزو، ایک دن تمہاری زندگی کا آخری دن ضرور آئے گا، ایک نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہوگی، ایک رمضان آخری رمضان ہوگا، ایک بار ہم اپنی ماں کو آخری مرتبہ دیکھیں گے، ایک بار اپنے باپ کی آواز آخری مرتبہ سنیں گے، ایک دن اپنے بچوں کو آخری مرتبہ گلے لگائیں گے، لیکن ہمیں معلوم نہیں وہ آخری مرتبہ کب ہے۔ اس لیے محبت کرنی ہے تو آج کرو، معافی مانگنی ہے تو آج مانگو، توبہ کرنی ہے تو آج کرو یار، نماز شروع کرنی ہے تو آج کرو، اللہ کی طرف واپس آنا ہے تو آج ہی آؤ، کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔ اور آج اگر یہ بات تمہارے دل تک پہنچی ہے تو اسے صرف ایک ویڈیو سمجھ کر مت گزر جانا، اپنے اندر ایک چھوٹی سی تبدیلی ضرور لانا۔ آج صرف ایک وعدہ اپنے رب سے کرو، یا اللہ میں کامل نہیں ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، لیکن میں تجھ سے دور نہیں جانا چاہتا، جب میں بھٹکوں تو مجھے واپس بلا لینا، جب میں کمزور پڑوں تو مجھے طاقت دینا، جب دنیا مجھے اپنی طرف کھینچے تو میرے دل کو اپنی یاد سے زندہ رکھنا، اور میری زندگی کا خاتمہ ایمان اور اپنی رضا پر فرمانا۔ آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے پیارے نوجوانوں، زندگی بہت مختصر ہے، اسے نفرت، حسد، دکھاوے، حرام خواہشات اور لوگوں کی رضا کے پیچھے ضائع مت کرو۔ لوگوں کو خوش کرتے کرتے اپنے رب کو ناراض مت کر بیٹھنا، کیونکہ آخر میں ہمیں لوگوں کے پاس نہیں، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین پر رحم فرمائے، اور ہماری نوجوان نسل کو گمراہی اور برائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آج کی یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچا دیں جسے شاید اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے صرف ایک نصیحت کی ضرورت ہو۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، نماز کی پابندی کیجئے اور اللہ کو کبھی مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔